پیارے دوستو، علماء کا بیان ہے کہ حضرت خوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہر عمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور ایک عمل کے لڑکے کا دوسرے عمل کی لڑکی کے ساتھ نکاح کیا جاتا تھا۔ اور چونکہ انسان صرف حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں منحصر تھے، تو آپس میں نکاح کرنے کے علاوہ اور کوئی صورت ہی نہ تھی۔ تو اسی دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح لیوادہ سے جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، اور حابیل کا اکلیمہ سے جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی کرنا چاہا۔ قابیل اس پر راضی نہ ہوا، چونکہ اکلیمہ زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے اس کا طلبگار ہوا۔ تو اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، کیونکہ وہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے لہٰذا وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح حلال نہیں۔ تو اس پر قابیل کہنے لگا، یہ تو آپ علیہ السلام کی رائے ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم یہ سمجھتے ہو تو تم دونوں قربانیاں لاؤ، جس کی قربانی مقبول ہو جائے وہی اکلیمہ کا حقدار ہے۔ اس زمانے میں جو قربانی مقبول ہوتی تھی، آسمان سے ایک آگ اتر کر اس کو کھا لیا کرتی تھی۔ چنانچہ قابیل نے ایک انبار گندم اور قابیل نے ایک بکری قربانی کے لیے پیش کی۔ آسمانی آگ نے حابیل کی قربانی کو لے لیا اور قابیل کی گندم کو چھوڑ دیا، تو اس پر قابیل کے دل میں بہت بغض اور حسد پیدا ہوا۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، تو قابیل نے حابیل سے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تو اس پر حابیل نے کہا، کیوں؟ قابیل نے کہا، اس لیے کہ تیری قربانی مقبول ہوئی اور میری قبول نہ ہوئی، اور تو اکلیمہ کا مستحق ٹھہرا، اس میں میری ذلت ہے۔ حابیل نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ صرف ڈرنے والوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ حابیل کے اس مقولہ کا یہ مطلب ہے کہ قربانی کو قبول کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، وہ متقی لوگوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ تو اگر متقی ہوتا تو تیری قربانی ضرور قبول ہوتی، یہ خود تیرے افعال کا نتیجہ ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری طرف سے ابتدا ہو، حالانکہ میں تجھ سے طاقتور ہوں، یہ صرف اس لیے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا یعنی میرے قتل کرنے کا گناہ، تیرا گناہ یعنی جو اس سے پہلے تو نے کیا کہ والد کی نافرمانی کی، حسد کیا اور خدائی فیصلے کو نہ مانا، یہ دونوں قسم کے گناہ تیرے اوپر ہی پڑ جائیں، تو دوست کی ٹھہر جائے۔ چنانچہ قابیل نے تمام گفتگو کے بعد بھی حابیل کو قتل کرنے کے ارادے پر ڈٹا رہا، اور اس کے نفس نے اسے اس ارادے پر راضی کر لیا۔ قابیل نے حابیل کو کسی طریقے سے قتل کر دیا، لیکن پھر حیران ہوا کہ اس لاش کا کیا کرے۔ دوستو، کیونکہ اس وقت تک کوئی انسان مرا ہی نہیں تھا، مدت تک لاش کو پشت پر لادے پھرتا رہا۔ پھر جب اسے لاش چھپانے کا کوئی طریقہ سمجھ نہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو گرید رہا تھا۔ چنانچہ یوں ہوا کہ دو کوے آپس میں لڑے، ان میں سے ایک کوے نے دوسرے کو مار ڈالا، پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کو گرید کر ایک گڑھا کھودا اور اس میں مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔ تو یہ دیکھ کر قابیل کو معلوم ہوا کہ مردے کی لاش کو دفن کرنا چاہیے، تو چنانچہ اس نے زمین کھود کر دفن کر دیا۔ قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے۔ تو اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل کرنے پر راضی کر لیا، تو اس نے اسے قتل کر دیا، پھر وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین گرید رہا تھا تاکہ وہ اسے دکھا دے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ کوے کا واقعہ دیکھ کر قاتل نے کہا، آئے افسوس، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا لیتا، وہ پچھتانے والوں میں سے ہو گیا۔ تو پیارے دوستو، ویڈیو اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دینا، اگر ہمارے چینل پہ نئے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اسی اور چھوٹی چھوٹی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ۔